محرم کو دسترخوان وسیع کرتے ہیں بہت لوگ، حدیث بھی پیش کرتے ہیں. حدیثیں جو اس کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں وہ تو ضعیف ہیں. باقی کوئی کلچرلی اس دن یعنی اللہ کی راہ میں کرنا چاہتا ہے تو صرف 10 محرم کو نہ کرے، پورے محرم میں کرے، آگے پیچھے کرے، اور ایک خاص رسم نہ بنا دی جائے، کیونکہ اسلام کو ان رسومات نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. وہ پھر دین کا حصہ کے طور پہ پریزنٹ ہوتی ہیں. اور میرا ایک کلپ بھی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کیا اہل حدیث بھی 10 محرم کی نیاز کے قائل ہیں. اس میں نے اہل حدیث کے داؤد راز صاحب کا حوالہ دیا ہے، تو وہ ایک بڑا لمبا ایک ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں مخصوص نہ ہو تو بزرگوں کے نام کی نیاز پکا کے اس طرح سالے ثواب کو کر دے تو جواز کا ملتا ہے. تو یہ مطلب دین کے اندر کوئی ایسے رسم نہ اس طرح کی چیزیں داخل کی جائیں. باقی یہ محرم یا ربیع الاول کے موقع پہ اگر آپ کے گھر کوئی نیاز لے کے آتا ہے، آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھیں کہ کس کے نام کی ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی، تو لے لیں. فاتحہ پڑھی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، فاتحہ پڑھ لی ہوئی ہے تو وہ ایک عمل ہے، کھانا تو حلال ہی رہے گا. نہیں، وہ ایک بدعت الگ سے ایک چیز ہے نا جو ہو گئی نا، اس سے کھانا نہیں حرام ہوا، کھانا پھینک تو نہیں دینا نا. اور اگر وہ کہتا ہے غیر اللہ کے نام کی ہے، دیکھیں نا، 2 جرموں کی انٹینسٹی کا فرق ہے نا. ٹھیک ہے نا، بس اللہ کے نام کھاؤ، کوئی نہیں کھا نام اللہ کا ہو، فاتحہ پڑھو، ختم پڑھو، جو مرضی. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھو، میں کہہ رہا ہوں کہ فاتحہ اگر کسی نے پڑھ لی ہے، وہ فاتحہ اس کا وہ یعنی وہ دم درود والا جو معاملہ وہ جو کرتے ہیں ختم والا، وہ عمل غلط ہے. کھانا حلال ہی ہے، کھانا کیسے حرام ہوگا؟ کھانے کو حرام کرنے کے لیے یا تو آپ ثابت کریں وہ سور کا گوشت ہے، یا وہ غیر اللہ کے لیے نظر کیا گیا ہے. اگر اصالِ ثواب کے لیے کیا گیا، اصالِ ثواب بھی مردے کی طرف سے آپ میت کی طرف صدقہ تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں تو صرف اس کو ایک مخصوص کر کے ایک رسم بنا دیا ہوا ہے نا. کیوں نہیں پہنچتا؟ سب کا اتفاقی عید ہے. میرا مسئلہ نمبر 74 ریکارڈڈ موجود ہے. مردے کو کیوں نہیں پہنچتا ہے. لیکن اگر آپ غریبوں کو کھلا رہے ہیں، اگر آپ ڈشکرے مولویوں کو ہی کھلا رہے ہیں اور انہی کی جا کے اس میں فریجوں میں جا کے لگنے ہیں وہ، تو پتہ نہیں کسے پہنچے گا. حدیث جس میں آتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیز کے، اور وہ 3 چیز بھی انڈائریکٹلی اسی سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس طریقے سے جیسے نہیں، میں نے اس لیے آپ کو کہا نا صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی، میں نے مسئلہ 74 اسی لیے ذکر کیا کہ اس کے علاوہ بھی اور حدیثیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، سنن نسائی کے اندر. باقی جو یہ سپورٹیو ہیں، اور میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس پہ اجماع ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ پہنچتا ہے. جی، اجماع ہے اس کے اوپر. بیٹے کے علاوہ کوئی بھی کر جی پہنچتا ہے. روزہ بھی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ کوئی رکھ لے، وہ اور منت کے روزوں والا معاملہ ہے. اچھا، سال ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے. مسئلہ نمبر 74، آپ اصالِ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی. اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے، ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالِ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھیں یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟
کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا, کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ کا نام دیا سواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ سواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جے کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے, ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا, تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ, یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو, زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے, یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت, اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. کوشر فوڈ. جی ہاں, اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے, وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں, اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ. ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے, تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے, جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے, تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے, جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں, جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں.